اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بات میری آپ کو سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ حضرت معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے، زور سے بولو یار۔ میں جانتا ہوں یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ تاریخ کی روایتیں سن سن کے ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی، معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے؟ راہ کوئی نہیں سی، واہ کوئی نہیں سی، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ سنا بند عالوی کی بات، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء بھی سنے۔ یہ بھی چونکہ مطالعہ نہیں کرتے تاریخ کی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا، ان کے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ معاویہ کس دن ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن۔ ایمان مجبوری کا ایمان تھا۔ بڑے بڑے اسکالر، مذہبی اسکالر اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر یہ واز کرتے ہیں وہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا۔ میں کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، میں حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ باب کون سا ہے؟ باب الحلق، کتاب الحج، حجامت کروانے والا باب، بال کٹوانے والا باب، وہ اٹھائیے گا۔ میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سن کون سا تھا۔ مجمع جو کوئی بندہ بولے۔ 7 ہجری فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری کو میرا نبی احرام باندھ کے آیا، مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس چلے جاؤ ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ اگلے سال میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے۔ سن کون سا ہے؟ زور سے بولو۔ فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ سے کتنا پہلے؟ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرا نبی مروہ پہ بیٹھا ہے۔ سارے کام عمرے کے ادا ہو گئے، بال کتروانے ہیں، زلفیں ترشوانی ہیں، کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، حضرت بلال موجود، سعد ابن ابی وقاص موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود۔ اٹھا بخاری مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ ایمان اگر قبول نہیں کیا تھا تو معاویہ میرے نبی کی زلفیں کیوں تراش رہا ہے؟ کس ہجری کی بات ہے؟ کس کتاب میں آیا ہے؟ آؤ اور میرے حوالے کو جھٹلاؤ، یہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں۔ تم بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، مجبوری کا ایمان تھا۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ موجود ہوں گے، سب ہمارے بھائی، خوش آمدید۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھا، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، اخلاق سے گری ہوئی بات بھی نہیں کرنی۔ میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے طبقے پر میں حیران ہوں، کالج کے لڑکے اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اس بندے کو محقق مان رہے ہیں جس کی آدھی تقریر گالیوں پر مشتمل ہوتی ہے، بد زبانی کرتا ہے۔
کہتے ہیں بڑا محقق ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے متعلق کہتا ہے ابو حنیفہ بھونکیا. جی یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے. اس امام اعظم کو جس کی تقلید کرنے والے کروڑوں میں ہیں, کروڑوں میں. ترکی سارا حنفی ہے, پاکستان حنفی ہے, بنگلہ دیش حنفی ہے, ہندوستان جس کے مقلد کروڑوں میں, ان کے متعلق انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے ابو حنیفہ بھونکیا. لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے. تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے, جس بندے کی زبان صحیح نہیں, جس بندے کی زبان پر گالیاں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کیا ہمارے ملک کے اینکر اس کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے. کہتا ہے حنین کی جنگ میں میرے نبی نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے, صفوان کو 100 اونٹ دے دیے, انصار کو نہیں دیے. تو انصار کے لونڈے لپاڑے بولے. انصار کون ہے؟ انصار بولو ذرا, بولو کون ہے انصار؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی تھی, جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی تھی مدینے میں. ان کے متعلق کہتا ہے لونڈے لپاڑے. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑی تحقیق ہے. جی یہ تحقیق ہے؟ اس کو تحقیق کہتی ہے جس بندے کو بولنے کی تمیز نہیں, جس بندے کو بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں, اس کو محقق کہنے میں لگے ہوئے ہو. اس نے کہہ دیا فتح مکہ کے دن ایمان لائے. ہاں جی ہاں جی. حضرت نے کہہ دیا ہے ہم اس کے سٹوڈنٹ ہیں, وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے. اور میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے کس کتاب سے کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. بال کس نے کاٹے تھے میرے نبی کے؟ کس نے کاٹے تھے؟ حضرت معاویہ نے بال کاٹے اور محفوظ کر لیے. میں تمہیں یار کس طرح سمجھاؤں, میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں. آج لاہور میں, کراچی میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں نمائش لگتی ہے موے مبارک, نبی پاک کا بال وہ شیشے میں بند ہے, اوپر لکھا ہوا ہے منسوب ہو. یہ منسوب کا کیا مطلب ہے؟ پکی گل منسوب ہے کہ آپ کا بال مبارک ہے. نمائش ہوتی ہے, لوگ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے جوان دھکم پیل اس بال کی زیارت کرنے کے لیے. جو منسوب ہے منسوب, سن سکتے ہو تو سنو. حضرت معاویہ نے زلفیں تراشی اور میرے نبی کے بال اپنے پاس محفوظ کر لیے. پھر میرے نبی نے 2 کرتے پہنے ہوئے. حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ 2 کرتے؟ میرے آقا نے ایک کرتا اتار کے معاویہ کو دیا. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہے, معاویہ کے مرتبے کو پہچاننا بڑا مشکل. کرتا اتار دی, ناخن اتارے میرے نبی کے, محفوظ کر لیے, بال محفوظ کر لیے. انتقال سے پہلے وصیت کی ان بالوں کو قطر کے, ان ناخنوں کے ٹکڑے میرے مرنے کے بعد کچھ میرے منہ میں, کچھ میرے نتھنوں میں, کچھ میری آنکھوں میں, کچھ میرے کانوں میں رکھ دینا. اور جب کفنا چکو تو آقا کا کرتا میرے اوپر ڈال دینا, اور اس طرح مجھے دفن کر دینا. رب مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لائے ہو, تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آیا.